جیسے سورج نکلنے سے پہلے ستارے چھپ جاتے ہیں نا، اسی طرح جب صبح صادق کی سفیدی، شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آیا نا، تو اطراف عالم میں بہت سے عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ کہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، اچانک باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور بہت عرصے کی خوش سالی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور پورے ایریے میں خوشحالی کا دورہ ہو جاتا ہے۔ بتوں کا منہ کے بل گر جانا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحہ میں بجھ جانا، کسرا کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 گنگوروں کا منہدم ہو جانا، سادہ جو کہ اور ہمدان کے درمیان واقع ہے وہ اچانک خشک ہو گیا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی تھی وہ خشک پڑی تھی، اچانک چل پڑتی ہے۔ پاک کریم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جسے بصرہ کے محل روشن ہو گئے، یہ سب واقعات اس سلسلہ کی کڑیاں۔ یاد رکھیں کہ اعلان نبوت سے پہلے جو انبیاء سے خلاف عادت اور عقل کو حیران کر دینے والے واقعات صادر ہوتے ہیں ان کو شریعت کی اصطلاح میں ارہاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد انہی کو معجزہ کہتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو واقعات سنائے، یہ سارے ارہاس ہیں۔ واقعات اور بھی آپ کو سنا دیتی ہوں۔ محدث ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے یہ حدیث بیان کی کہ جس رات مصطفیٰ کریم کا نور نبوت حضرت عبداللہ کے پشت اقدس سے حضرت آمنہ کے بطن مقدس میں منتقل ہوا اور روئے زمین کے تمام چوپاؤں خصوصاً قریش کے جانوروں کو کریم رب نے زبان عطا فرمائی اور انہوں نے بازبان فصیح یعنی صحیح زبان کے ساتھ اعلان کیا کہ آج اللہ کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گر ہو گئے۔ کریم رب کی ذات سے کون سا بعید ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی ہی فکر انگیز اور بصیرت افروز بات تحریر فرمائی جو اہل محبت کے لیے نہایت ہی لذت بخش ہے۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ بات میلاد کرنے والوں کے لیے ایک سند ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم کی شب ولادت میں خوشی مناتے ہیں اور اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب ابو لہب کو جو کافر تھا اور اس کی مذمت بھی قرآن کریم میں نازل ہوئی، محبوب کی ولادت پر خوشی منانے اور باندی کو آزاد کرنے پر اتنی زیادہ جزا کریم رب دے سکتا ہے، تو پھر مسلمانوں کا عالم کیا ہوگا جو محبوب کی محبت میں سرشار ہو کر خوشی مناتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ آج کا کوئی مولوی اٹھ کے کہے کہ یہ والی بات تو کافر کی ہے، یہ کافر کی سنت ہے، نہیں۔ دیکھیں شیخ عبدالمحدث دہلوی وہ شیخ تھے، وہ حدیثیں جاننے والے تھے، وہ قرآن کریم جاننے والے تھے، یہ انہوں نے فرمایا ہے۔ مولوی زیادہ سیانہ ہو گیا کہ ان کو کچھ نہیں پتا تھا، یہ ان کی سنت نہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ عقل والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اگر ان کو جو دشمن ہیں ان کو اللہ اس طرح اجر دے سکتا ہے تو جو محبت میں کرے اس کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے کہ محبت میں بھی ہم نے خلاف شرع کام نہیں کرنا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بھی سن لیتے ہیں۔ محبوب کے والد محترم کی طرف سے یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصا بن کلاب بن مروہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ بخاری شریف میں اس کا تذکرہ ہے، اور والدہ محترمہ کا نسب نامہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب اور بن مرہ، اس کے بعد ان کا سیم ہو جاتا ہے۔
کہ مصطفیٰ کریم کے والدین کا نسب نامہ کلاب بن مرہ پر مل جاتے ہیں اور آگے چل کر دونوں ایک ہی سلسلے کے ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ نسب کے تھے۔ بخاری شریف میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کا خاندان نسب کے اعتبار سے تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ محبوب کے بدترین دشمن بھی انکار نہیں کر سکتے۔ جیسے اس وقت ایمان نہیں لائے تھے حضرت ابو سفیان، تو جب وہ کفر کی حالت میں تھے، بادشاہ روم ہرقل کے بھرے دربار میں اس حقیقت کا انہوں نے اعتراف کیا تھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالی خاندان کے ہیں۔